السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں ہوں خاور گمن لاہور سے۔ چوہدری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہید ارشد شریف کیس کے حوالے سے مزید آج کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ دو سابق وفاقی وزراء مراد سعید صاحب اور فیصل واڈا صاحب جو ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب پیش ہوئے، انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے بھی بات کی۔ دوسری جانب جو مراد سعید صاحب ہیں وہ پیش تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے وہ سوالات کیا ہیں۔ جو اہم آج ڈیولپمنٹ سب سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے، آپ کو پتا، ماضی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی مشہور زمانہ پریس کانفرنس کو لے کے، لیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی جو موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت، ان کے وزراء ارشد کی شہادت کو لے کے مختلف قسم کی سٹوریز میڈیا کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس کی خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے الزامات لگائے، خاص طور پر انہوں نے اے آر وائی کی مینجمنٹ، اے آر وائی کے سی ای او سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے نام لے کے کچھ الزامات لگائے تھے، آپ کو سناتے ہیں۔ وہاں پہ خرم اور وقار نامی جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، خرم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا، وہ اے آر وائی کا ملازم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے تانے بانے جو ہیں، وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام سلمان اقبال ہے۔ یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت تک کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی نہیں بنی تھی، کسی بھی سطح کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، نہ کینیا سے پولیس نے کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن آ گئی تھی، پتہ نہیں اب کہاں سے ان کے پاس انفارمیشن آئی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی۔ جب فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہید ارشد شریف کیس کے حوالے سے ان کی جو قتل کا سارا پلان بنا تھا وہ پاکستان کے اندر کسی نے بنایا تھا۔ تو اس پلان کو لے کے اس پریس کانفرنس مبینہ طور پر جو اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے، جو وفاقی حکومت کے مختلف وزراء نے ٹارگٹ کیا تھا اے آر وائی کی مینجمنٹ کو۔ آج فیصل واڈا صاحب جب پیش ہوئے تو ان سے بھی کچھ سوالات ہوئے، خاص طور پر سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ مجھ سے ایک سوال سلمان اقبال صاحب کی بارے میں بھی ہوا۔ میں نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی، بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ سلمان اقبال کو میں ایز اے اونر اور ایز اے دوست بھی جانتا ہوں، باپ کو بھی جانتا ہوں، گھر کو بھی جانتا ہوں۔ سلمان اقبال کا میرے حساب سے کہیں کوئی تانا بانا قتل کے اندر یا سازش کے اندر بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، مراد سعید صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں، ارشد صاحب کے دوست بھی رہے ہیں، اس کے بعد مختلف اوقات میں انہوں نے بھی اس ایشو کے اوپر بات کی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے پشاور کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بھی کافی کچھ شواہد موجود ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن جب بنے گا تو میں اس کے سامنے وہ شواہد پیش کروں گا۔ آج ان کو بلایا گیا تھا اس کمیٹی کے سامنے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ جو جواب ان کو خاص طور پر جو لیٹر لکھا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے، اس کے جواب میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو۔ اس کے اندر پہلے تو چند ایک انہوں نے گزارشات کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے یہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے، اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں نہیں سمجھتا یہ انڈیپینڈنٹ کام کرے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے، جو کہ ارشد شریف شہید کی فیملی کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو اس کے سامنے سارے میں شواہد رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کو پتا پی ٹی آئی والے جو ہے پی ڈی ایم حکومت کو امپورٹڈ حکومت بولتے ہیں، کہ جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کے آنورڈ ارشد شریف کے حوالے سے مختلف کیسز ہوتے رہے، ارشد شریف کو تنگ کیا جانا شروع ہو گیا تھا حکومت کے بنتے ساتھ ہی۔ اچھا، اس کے بعد جناب اعلیٰ کوئی 10 کے قریب سوالات اٹھائے ہیں اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے لیے مراد سعید صاحب نے۔ سوال نمبر 1 وہ کیا اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید ارشد شریف پر یکے بعد دیگرے 16 مقدمات کا اندراج ہوا، وہ مقدمات اندراج کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، ان مقدمات میں مدعی کون تھا اور ان کا پس منظر کیا تھا۔ سوال نمبر 1، شہید ارشد شریف کی تحقیقات جو تحقیقاتی صحافت سے کون ناخوش تھا، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف سے پاکستان میں کون لوگ ملتے رہے، کون لوگ انہیں تھریٹ جاری کرتے رہے، کون انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں مراد سعید صاحب۔ شہید ارشد شریف کی پشاور ایئرپورٹ امیگریشن کا کاؤنٹر پر لی گئی تصویر کو کس نے لیک کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جب ارشد صاحب سے وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے
پشاور سے، تو ان کی تصویر وہ جو امیگریشن کاؤنٹر پہ جب موجود تھے تو وہ لیک کی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ ارشد شریف ملک چھوڑ گیا، ملک بھاگ گیا، تانا لوگوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کے دبئی سے زبردستی نکلوانے کے پیچھے کون تھا؟ شہید ارشد شریف سے دبئی ہوٹل کی لابی میں کس نے ملاقات کی اور انہیں دبئی چھوڑنے پر اصرار کیا؟ مراد سعید نیکسٹ اگلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ 23 اکتوبر 2022 کو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پر ارشد شریف کے قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے ہدایات کون دے رہا تھا؟ کس نے یہ ہدایت دی؟ ارشد شریف سے پہلے کس ایشو پر تحقیقات کر رہے تھے؟ ان کے آخری چند وی لاگز کون سا معاملہ جو ہے اس کے اوپر ہو رہے تھے؟ کون سے معاملے کے اوپر وہ زیادہ اپنے وی لاگز کر رہے تھے؟ کون سا موضوع زیر بحث تھا؟ ارشد شریف کی شہادت کے فوری بعد جو جلد بازی میں غیر ضروری مختلف پریس کانفرنسز کی گئیں مختلف وفاقی وزراء کی طرف سے، اس کی طرف بھی جو ہے مراد سعید صاحب نے سوال اٹھایا ہے، اور باقی ان کے سفر کرنے اور انہیں درپیش خطرات کے حوالے سے جو غلط حقائق پیش کیے گئے، یہ بھی مراد سعید صاحب نے اپنے سوالات کے اندر ریز کیا ہے کہ پہلے ان سوالات کے جواب دیں تو پھر میں آپ کے پاس پیش ہوں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تمام شواہد جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں اگر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنتا ہے حاضر سروس جج کے زیر اثر تو وہ میں اس کے سامنے یہ پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ ہے ساری سٹوری۔ آج فیصل ووڈا اور مراد سعید صاحب دونوں کو بلایا گیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک طرف مراد سعید کے سوالات، اسی طرف فیصل ووڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، بڑا بہترین کام کر رہی ہے۔ جی چوہدری صاحب جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیکٹ انہوں نے کیا پتہ کرنے ہیں۔ اصل تو کل ان کا جو سارا بیچ چرائے بانڈا پھوٹ گیا ہے، جو وہاں سے تسنیم حیدر جو پی ایم ایل این کے بندے ہیں، جو 20 سال سے مسلم لیگ نون میں تھے اور ان کا آمد جامد روز وہاں مسلم لیگ کے روحانی پیشوا نواز شریف کے گھر میں ہوتا ہے یا دفتروں میں ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد نہ ان کا کوئی کیس ہے، نہ ان کا کوئی پروپیگنڈے کی لائن رہ گئی ہے۔ انہیں اب جواب دینا پڑے گا کہ ارشد شریف کا قتل اور عمران خان کو قتل کرانے کی سازش یہی لوگ کر رہے تھے، اور ان کے ڈانڈے اور ان کے تانے بانے جو ہے وہاں لندن سے لاہور سے لالا موسیٰ سے وزیر آباد سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے جہاں بھی، اور کیسے اطلاعیں دی جا رہی تھیں، اور وہ جو جیسے یہاں وہ ایک خپتی بندہ جو پکڑ کے اس کی ویڈیو یعنی پہلے ہی چلا دی، تھانے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہ جی میں نے کیا اور فلاں نے کیا۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اب آپ کو قاتلوں کے منہ سے یعنی نقاب اتر جائے گا اور ان کے گلے میں رسا ضرور پڑے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ بندہ جو ہے جی وہ تو قتل کے مقدمے میں پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، تسلیم حیدر جو ہے، اگر میں غلط نام نہیں لے رہا تو جی بالکل تسلیم حیدر ہی ہے، ہاں، گجرات سے وہ بھائی اسے قتل کرانے کے لیے، اسی لیے تو اس سے بندے مانگے جا رہے تھے کہ وہی تو کوالیفائڈ تھے بندے، اور ایک وہ بٹ ہے وہاں ان کا، وہ بھی یہاں قتل کے مقدموں میں مفرور ہے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ ان سے امام مسجد تو نہیں تعینات کرانا تھا خاور گمن صاحب؟ یہ تو سارا کیس ہی کلیئر ہو گیا۔ جی جو صاحب آپ کو وہ سنواتے ہیں، ناظرین کو بھی سنواتے ہیں۔ یہ تسنیم حیدر صاحب نے کل لندن کے اندر پریس کانفرنس کی ہے۔ ناظرین، انہوں نے کسی بند کمرے کے اندر یہ پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے وہاں پہ لوکل میڈیا جو پاکستانی میڈیا ان کو بلایا، کیمرے کے اوپر ساری بات کی ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے وکلاء کو بھی ساتھ رکھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے یہ ساری انفارمیشن جو ہے لندن پولیس کو بھی دے دی ہوئی ہے۔ جب ایک بندے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قتل میں ملوث ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے قتل کرانے کے لیے عمران خان اور ارشد شریف اس کے لیے یہ میرے سے اصلاح مشورے کر رہے تھے، تو بات تو کلیئر ہو گئی۔ ہمیں کیا آور کیس ریسٹ دیئر۔ جی جو صاحب یہ ہمارا پہلے یہی ہے۔ جی بالکل، یہ ساری چیزیں دہرانی ہیں ہمیں اور عوام کو سنواتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر جو سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی سوال بھی اٹھائیں گے۔ جی تسلیم حیدر صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ یہ اپنے آپ کو لندن کے اندر پی ایم لین کا سپوکس پرسن جو گردانتے ہیں، ظاہر ہے نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے سنیں یہ ان کے دعویٰ کیا ہے۔
تو روز دینا میں شاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں 5 سال سے ترجمان ہوں ادھر، اور 20 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں. اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی، اس کے بعد 29 اکتوبر کو میری. اس میں کون کون شامل تھا میٹنگ میں؟ بتا سکتے ہیں؟ وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا جی مزید جو شرکاء تھے اس میٹنگ کو ان کے نام بھی بتاؤں گا. ناظرین، ایک چیز جو غور طلب ہے یہ شارٹ کے اندر انہوں نے بتائی ہے، وہ ڈیٹس کا ذکر کر رہے ہیں. لندن جیسے شہر کے اندر ان کی موومنٹ اور ان کی وہاں پہ موجودگی، جس جگہ پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تھا وہاں پہ، کوئی میرے خیال اس کو ڈٹرمن کرنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد میٹنگ کے شرکاء کے حوالے سے کیا فرمایا انہوں نے، سنیں ذرا. جو میری میٹنگز ناصر بٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں، جس میں لندن پلاننگ تیار ہوئی عمران خان کے قتل کے بارے میں اور جو ارشد شریف کا قتل ہوا، اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہے، کیونکہ ان میٹنگز میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بھی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ عمران خان کا قتل کروائیں. اور اس میں میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف نے بھی کافی زور لگایا. بٹ صاحب کے ساتھ میں نے 3 میٹنگز میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کی، جس پر 29 کو لاسٹ میٹنگ میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس کوئی ایسا شوٹر نہیں ہے جو عمران خان کو قتل کرے. اچھا ناظرین، یہاں پہ 29 کی وہ ڈیٹ کا بتا رہے ہیں، تو 29 کو یہ شخص صاحب اس نے اور بھی کہا ہے. جی جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا ہے. ہاں جی میں اس طرف آ رہا ہوں. جی میں اس طرف آ رہا ہوں. اچھا چوہدری صاحب، وہ آپ 29 جو ڈیٹ کا بھی بتا رہا ہے، تو 29 کی ڈیٹ کو یہ صاحب کہاں پر موجود تھے، اس کا پتہ لگانا میرے خیال میں لندن جیسی پولیس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اس کے بعد ناظرین، وہ گجرات کے ایریے میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، وہ اس حوالے سے تو نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا آپ گجرات کے ایریے کے اندر جو ہے یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. سنیں کیا کہا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گجرات کے ایریے میں جو ہے نا ہمیں آپ نے اس کا مرڈر کروانا ہے، کیونکہ آپ کا ہمیں پتہ چلا کہ آپ ڈنڈی پٹی گجرات میں بڑے مضبوط ہیں. ناصر بٹ صاحب نے ہمیں بتایا ہے، تو میں نے ان سے ٹائم لیا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. اس کے بعد پھر ملک صاحب کے میں گھر گیا 29 کو، ان کو بتایا جی کہ عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے. اس وقت ارشد شریف کا قتل ہو چکا تھا. تو یہ صاحب یہ کہاں گئے اس وقت، کن سے ان کی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں. پھر وہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات کر رہے ہیں، یہ بھی سنیں. بٹ صاحب نے بولا تھا جی کہ ناصر بٹ صاحب نے کہ دبئی میں یا کینیا میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا طاقت ہے تو بتائیں. ارشد شریف کا بھی سختی کے ساتھ مریم نواز نے آرڈر کیا ہوا ہے، جو ہماری میٹنگ میں بات ہوئی ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس نہ تو کوئی دبئی میں کوئی ایسا شخص ہے، نہ کوئی میرے پاس کینیا میں ہے. ناظرین، یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں محترم تسنیم حیدر صاحب. لندن کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے، لندن کے اندر حسن اور حسین موجود ہیں، وہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. اگلا جو ہے وہ انکشاف کرتے ہیں، جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو شوٹر کا کہا گیا کہ ڈھونڈے، اس کے اوپر ان کا کیا کہنا تھا، سنیں ذرا. تو عمران خان کا جو ہے نا وہ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو شوٹر دوں. اور انہوں نے بولا کہ وہ جو شوٹر ہیں گجرات کے ایریے میں جب لانگ مارچ چلے گا تو ادھر یہ کام کرنے. آخر 29 اکتوبر کو جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو بولا جی کہ میرا کوئی بھی شوٹر یہ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں. میں نے 1-2 سے پوچھا، اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو جا کر بتایا، تو 3 کو پھر انہوں نے اپنا جو ہے بتایا جی کہ وزیر آباد کے ایریے میں ہم جگہ دیں گے، اگر آپ کے پاس شوٹر ہیں تو وہ عمران خان کو قتل کر. جی ناظرین، لندن سے ہم نے دعوت دی ہے. متعب عزیز صاحب ہیں، یہ وکیل ہیں تسنیم حیدر صاحب کے، اور ساتھ میں ہمارے نمائندے فرید قریشی صاحب زبردست کام کر رہے ہیں لندن میں. پہلے ہم ذرا متعب عزیز صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک تو سر ویلکم ٹو دا شو. سر، پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اتنا بڑا دعویٰ لندن جیسے شہر کے اندر بیٹھ کے کرنا کہ ایک شخص نے پلان کیا. یہ ساری خالی صرف پلان کی بات نہیں کر رہے، اس پلان کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور ارشد شریف کی شہادت وہ آپ کے سامنے ہے.
تو سر یہ وہاں پہ آپ کے قانون کیا کہتے ہیں؟ 4 گولیاں کھا کے بیٹھے ہوئے اور خان صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے، اس سارے جو دعوے کو لے کے آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر ان کو غلط ثابت کرنا ہے شریف خاندان نے عدالتوں میں جا کے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم، شکریہ مجھے اس شو پہ بلانے کے لیے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہمارے وکیل جس طریقے سے ہم وکیل کام کرتے ہیں، وہ ہم کام کرتے ہیں سولیسیٹرز ریگولیشن اتھارٹی کے رولز کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ ہم پوری طرح آپ کو کئی باتیں ہم آپ سے ان پبلک ڈسکس نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں کلائنٹ پریویلیج۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس وقت یہ پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے، تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے تو ہم اس طرح کی جو ہے نا یعنی کہ فل ڈسکلوجر اس وقت ہم نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بس کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی سوالات ہیں میں کوشش کروں گا۔ اچھا مہتاب صاحب، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میں دوبارہ سے اس کو ذرا ریکنفرم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی انفارمیشن کے مطابق لندن کے اندر آلریڈی ان کے دعووں کو لے کے، تسنیم حیدر صاحب کے دعووں کو لے کے، ایک جو لندن پولیس ہے، میٹروپولیٹن پولیس ہے، وہ ایک انویسٹیگیشن شروع کر چکی ہوئی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی یعنی کہ ہمارے کلائنٹ نے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے طارق محمود صاحب نے پہلے ایشو کیا تھا۔ جب طارق محمود صاحب نے ایشو کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے سعید شاہ صاحب نے بھی آگے آ کر یہ باتیں بتائیں، اور اب جو ہے بے شک ہائی لیول پہ اس کو جو ہے نا اس کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ساری جو باتیں تسنیم صاحب نے بتائی ہیں وہ سب کچھ جو ہے اس وقت ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ اچھا مہتاب صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی، ظاہر ہے پریس کانفرنس سے پہلے آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ شواہد شیئر کیے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے شواہد ہمارے ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں یا عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں۔ ویلکم بیک۔ قریشی صاحب، ہمیں ذرا بتائیے گا، یہ جو تسنیم حیدر صاحب ہیں، ظاہر آپ وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو کتنا ان کا آنا جانا ہے شریف خاندان، حسن حسین کا جو آفس ہے وہاں پہ، مطلب وہاں جو رپورٹرز ہیں ان کے نزدیک یہ شخص کتنا قریب ہے شریف خاندان کے؟ دیکھیں، ایک تو ان کا مستقل وہاں پہ آنا جانا وہ سارے رپورٹرز جانتے ہیں کہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن نواز کے دفتر کے اندر ہر کسی کو رسائی نہیں ملتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے ان کے ورکر ہیں جو کئی سال تک باہر کھڑے رہتے ہیں، آ کے مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں، انہیں دفتر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس تصویریں موجود ہیں جن میں یہ دفتر کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے پاس گزشتہ کئی سال کا ریکارڈ ہے، 5-6 سال تک اگر میں بات کروں تو غلط نہیں ہوگا، جس میں یہ نون لیگ کے جو بڑے رہنما ہیں ان کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی تصویریں بھی موجود ہیں جن میں یہ عابد شیر علی کے ہمراہ دفتر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑا اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ یہ نون لیگ کے بڑے ایکٹیو یہاں پہ ممبر ہیں، ورکر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ترجمان بھی ہوں پچھلے 5 سال سے۔ لیکن نون لیگ کے اندر لندن میں بھی گروپنگ ہے، تو اس لیے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس گروپ کے ساتھ کتنا مؤثر ہے اور کس کے پاس کون سا عہدہ ہے۔ البتہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اور لیکن ناصر بٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہے، وہ تردید کر چکے ہیں۔ الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ اچھا فرید، میں وہ الزامات کی طرف آنا ہے کہ لندن میں آپ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کے کچھ اگر کوئی اور بھی کیسز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، یہ کتنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنگین الزامات ہیں کنسیڈرنگ رول آف لا؟ لندن کے اندر کسی کورٹ کے اندر حسن حسین کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو اگر ایک شخص الزامات لگا رہا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ایویڈنس ہوگا۔ جب ہم نے ان سے اس ایویڈنس کے حوالے سے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ ایویڈنس میں پولیس کو تو دے چکا ہوں، پولیس کو دکھا چکا ہوں، لیکن میں پریس کے سامنے وہ ایویڈنس شیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن بغیر ثبوت کے اتنے بڑے الزامات لگانا یا تو بہت بڑا پاگل پانی سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ پولیس اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر چکی ہے اور پولیس نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی لے لی ہے، تو اب یہ انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تاہم انہوں نے بڑا اسپیسیفک ہو کے تاریخوں کے ساتھ بتایا کہ فلاں ڈیٹ کو ہم ملے، اتنے لوگ تھے، پھر فلاں ڈیٹ کو ملاقات ہوئی، اس میں یہ باتیں ہوئی،
اور بہت تفصیل کے ساتھ وہ بتا چکے ہیں. اور ان کی جو تصویریں ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی ورکر کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے سیلفی لے لے اور وہ تصویر سامنے آ رہی. دوستانہ ماحول میں تصاویر ہیں, گھر کے اندر کی تصاویر ہیں, گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی تصاویر ہیں نون لیگ کی قیادت کے ساتھ. اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے چوز کیا گیا چونکہ میں گجرات سے ہوں اور وہاں پہ میرے بارے میں جانا جاتا ہے کہ میں وہاں پہ مشہور ہوں اس حوالے سے. اچھا قریشی صاحب, لاسٹ کوشچن, یہ جو کل سے پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ شریف خاندان جو نون لیگ کا کیمپ ہے وہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی کا عالم نظر آ رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو نظر آ رہا ہے بندے کو وائبز مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ اندر کوئی پریشانی ہے کہ یار یہ تو بڑی ہی جو ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں, ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر فوراً ہی ریئیکشن آنا شروع ہو گیا تھا جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے اس کی طرف سے بھی اور ان کے اپنے جو قریب کے لوگ ہیں جو میاں صاحب کے قریب دیکھ رہے ان کی طرف سے بھی. اور اس کے علاوہ شام کو پھر انہوں نے ایک ناصر بٹ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا اور اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بظاہر پریشان ہیں, لیکن نون لیگ کے جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں, شریف فیملی کے, ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا. ہم نے انہیں یہ الزامات وغیرہ بھیج کے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے اوپر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں تو اس کا کچھ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور نہ ہی نون لیگ کی جو قیادت ہے لنڈن کی, زبیر گل صاحب ہیں یا ناصر بٹ صاحب, ان کی طرف سے بھی ہمارے کسی میسج کا ابھی تک جواب اس حوالے سے نہیں دیا گیا. اور ان کی طرف سے اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چلائی گئی ہیں, لیکن ایسے نظر آ رہا ہے کہ انہیں پریشانی تو ہے. وہ جو پریس کانفرنس تھی ناصر بٹ صاحب کی, جی ناظرین ہاں فرید آپ کو سنواتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے یہ بٹ صاحب نے کیا بیان دیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. ویڈیو جو وائرل ہوئی دیکھ رہا ہوں اور یہ ایک جھوٹ کا پلندہ, مجھے یہ تسنیم نامی شخص بندہ ہے وہ یہ پریس کانفرنس کر کے یہ دعوے کر رہا ہے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہے یا جو عمران خان پہ حملہ ہوا ہے اس میں جو میں ہوں وٹنس ہوں, وہ جو تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں کہ میری میاں نواز شریف سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ ان ریلیونٹ آدمی ہے. اگر اس کی کہتے ہیں نا میرے پاس پروف ہے تو بتا دیں, ایسی کوئی بات نہیں, نہ میرے علم میں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. میں اپنے وکیل کے ذریعے ان کے خلاف کیس کر رہا ہوں, میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں کہ اگر اس نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرائی تھی تو پولیس میرے پاس کیوں نہیں آئی, مجھے کیوں نہیں اریسٹ کیا. صبح میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا اپنے وکیل کے ساتھ. یہ صرف ایک ہی بات ہے, ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کو یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. جی مہتاب صاحب, یہ ایک تو بہت بڑا پلاٹ ہے جو کہ تسنیم صاحب نے انرتھ کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پولیس کے پاس جائیں گے, تو آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کی نوعیت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرف یہ جائے گا؟ جی اب یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ اس کا تحقیقات کریں گے اور ظاہر ہے کہ وہ پھر جو نام تسنیم صاحب نے بتائے ہیں ان کو اپروچ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں, انٹرویو کر سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں. تو یہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے کہ یہ تو کافی سنگین الزامات ہیں, لیکن آج کا میٹروپولیٹن پولیس کا ریسورس کا ایشو ہے. ان کے پاس بہت کرائمز آتے ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز کم ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا ٹائم لگے گا اس میں. صاحب, پیپل وانٹ ٹو نو whether your client has enough evidence or documents or some independent witness to suggest that whatever Mr. Tasneem Haider is saying is correct and these meetings took place. اور وہاں نواز شریف اور ان کے حواریوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے قاتل ڈھونڈ رہے تھے اور بالآخر انہوں نے حملہ کرایا اور ارشد شریف کو بھی قتل کروایا گیا. کین ہی بیک اپ ہز کلیم؟ اچھا, اس میں 2 باتیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ یہ کنسپریسی ایلیگیشن ہے, کنسپریسی میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 2 بندے یا زیادہ پلان بنا کر ایک کرمنل افینس کو ایکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی ہاں, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اس طرح ٹھوس ثبوت ہو آپ کے پاس, صرف کوئی کسی کا جو اس وہاں پہ موجود تھا یہی سفیشینٹ ہو سکتا ہے پولیس کو ایکشن کرنے کے لیے, اور ایسا ہی ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اگر وہ صرف سمپل یہ بتاتے کہ میں وہاں موجود ہوں اور یہ کہا تھا, دیٹ وڈ بی انسفیشینٹ. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا انفارمیشن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پولیس نے اس کو آن بورڈ لے لیا ہے. نہیں, پر آپ پاکستان میں یہ قتل کراتے پھر رہے ہیں
اور وہاں دندلاتے پھر رہے ہیں لندن میں، اور وہاں رول آف لا ہے، اور وہاں اس طرح کے قتل کے منصوبے